قرآن و سنت کی روشنی میں منزل کی جانب سفر، قاری محمد حنیف ڈار کے ساتھ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میں معذرت خواہ ہوں، ذرا 2-3 دن سے نزلے زکام کا شکار ہوں، کھانسی بھی ہے، گلا بھی خراب ہے، لیکن یہ موضوع بھی بہت ضروری ہے۔ تو قرآن حکیم سے متعلق جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اسی صورت میں کتاب کہلا سکتی ہے جب یہ مدون ہو، 2 گتوں کے درمیان ہو، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جا سکتا ہو کہ ھذا کتاب وھذا کتاب مصدق لسانا عربیا۔ میرا ڈھیر سارا مواد نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب کتاب چھپوائیں آپ، حالانکہ وہ مواد لکھا ہوا ہے، اس کے پرنٹ آپ نکلوا لیں، لیکن انہیں کتاب نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ 2 گتوں کے درمیان جمع نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں 70 بار قرآن حکیم کو مختلف انداز میں کتاب کے نام سے پکارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے کہا فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا۔ تم تورات اور قرآن کے علاوہ اگر کوئی تمہارے پاس کتاب ہے تو وہ لے آؤ، اگر آسمان سے اتاری ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ سینوں میں بھی محفوظ تھی، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور یہ ہرن کی کھال پر لکھی ہوئی بھی موجود تھی، فی رق منشور۔ حضور جب کہتے تھے انہیں کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ، تو کسی ایک بندے کو تو کہنا چاہیے تھا صاحب وہ کتاب ہے کہاں جس پر ایمان لانے کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، وہ کتاب کہاں ہے؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ کتاب موجود تھی۔ وَكِتَابُ مُوسَىٰ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس کتاب سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ اس کتاب سے پہلے اسی طرح مصحف وہ مجموعہ ہے کہ جس میں بہت سارے صحیفے اکٹھے کیے گئے ہوں، پارچہ جات۔ تورات کو بھی اسی طرح مدون کیا گیا تھا، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحف تھے جو جب اکٹھے ہوئے تو ان کی کتاب تورات کہلائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کردہ یہ کتاب قرآن کہلائی۔ اس کا نام امام رکھا گیا تاکہ اب انسانیت قیامت تک اس کے پیچھے چلے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ کچھ روایتوں کو لے کر، کچھ موضوع روایتوں کو لے کر شک پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اگر کہا جائے کہ کامیاب کوشش کی گئی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ امت مسلمہ میں 100 سال تک
سب امت کا اجماع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مدون کر کے اور اس کو سن کر اس کی تصدیق کر کے اس کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو ایک صندوق کے اندر وہ تمام پارچہ جات محفوظ تھے جن میں مکے میں نازل ہونے والا قرآن درج تھا۔ آپ نے اسے لا کر استوانہ المصحف یا استوانہ المہاجرین جہاں آج کل ستون بنا ہوا ہے وہاں رکھوا دیا اسے، تاکہ مدینے والے اس کو نوٹ کر لیں، اور جب مدینے والوں نے اس سے کاپی کر لیا تو اس کے بعد آپ نے اس کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں رکھوا دیا، اور جب ضرورت ہوتی اور آپ کو اس صندوق میں مزید لکھا ہوا رکھنا پڑتا تو آپ منگوا لیتے تھے اس صندوق کو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن لکھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر اس کی ویریفیکیشن کروائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رکھا گیا، وہیں سے منگوایا جاتا تھا اور کاپی کی جاتی تھی، جن خلفاء نے بھی اس کی کاپی کی، وہیں سے منگوا کے کی اور پھر واپس کر دیا۔ اس پہ تفصیلی بحث میں کروں گا انشاءاللہ العزیز، اس کے لیے ذرا طویل وقت چاہیے ہوگا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ گھنٹے گھنٹے کی 3 ویڈیوز یا پھر آدھے آدھے گھنٹے کی 6 ویڈیوز اس کے لیے درکار ہوں گے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ ہو ہی جائے۔ اب خیر، ان روایات کو لے کر ملحدین نے قرآن پر چڑھائی کی ہے اور قرآن کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں۔ یہ غالب کمال جو ہے اور اس کی ٹیم ظاہر یوں کرتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ پہلے مسلمان تھے اور بعد میں یہ غیر مطمئن ہو کر اسلام سے تو پھر یہ داعیے بنے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ لوگ کبھی مسلمان تھے ہی نہیں، یہ ان کی بچگانہ باتوں سے لگتا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا ان کے وہ اعتراضات جو قرآن پر انہوں نے 7 اعتراضات کیے، جو چیزیں عام مسلمان کو سمجھ آتی ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ بیسک سے ہی آگاہ نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان بے عمل بھی ہو تو وہ مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے، گھر میں باتیں ہوتے ہوئے، کبھی جمعہ پڑھتے ہوئے ان باتوں سے آگاہ ہو جاتا ہے جن کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں۔ اصلاً یہ عیسائی ہیں، کبھی کبھی عیسائیت پہ بھی تنقید کر دیتے ہیں، لیکن ٹارگٹ ان کا اسلام ہے، اور عیسائیت پہ وہ اس لیے بعض دفعہ تنقید کرتے ہیں تاکہ ان کی غیر جانبداری ثابت ہو اور پتہ چلے کہ یہ تمام مذاہب کے دشمن ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ مشنری ہیں، ان کا مشن اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کے لیے پھر یہ انہوں نے پورا جگاڑ لگایا ہوا ہے، پیٹریان سے پیسے بھی اکٹھے کرتے ہیں، اور یہ بزنس ہے ان کا، یوں سمجھ لیں آپ۔ پہلے بھی مجھے کسی نے یہ لنک بھیجا تھا لیکن میں نے توجہ نہیں دی تھی، اب خود میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب تو ان کا لنک آ گیا تو میں نے پھر اسے سنا۔ کافی طویل ہے، کون بیٹھ کے اب 2.5 گھنٹے سنتا رہے، لیکن میں نے اعتراضات جہاں تک تھے وہاں تک میں نے پھر سنا، اور وہ اعتراضات میں آپ کے سامنے بھی رکھنے لگا ہوں۔ پہلا اعتراض یہ کہ لکھوایا کیوں نہیں؟ الحمدللہ لکھوایا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو وحی ہوتی تھی اور پھر فوری طور پہ جو کاتب دستیاب ہوتا تھا اس کو بلوا کر آپ لکھوا لیا کرتے تھے، اور اس دوران آپ نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھنے پر پابندی بھی لگا دی تھی، سوائے قرآن کے کوئی مت لکھو، اگر لکھا ہوا ہے تو اسے مٹا دو۔ لکھوایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اعتراض ہی باطل ہے کہ لکھوایا کیوں نہیں، لکھوایا بھی ہے اور پھر سنا بھی ہے، اور پھر اس لکھوائے ہوئے کی ویریفیکیشن بھی کیا ہے کہ ہاں یہ بالکل اسی طرح ہے اور اسی ترتیب سے ہے جس طرح مجھ پر نازل ہوا ہے۔ نبی نے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا کہ جو لکھوایا تھا وہ کس کو یاد ہے یا ٹھیک سے لکھا بھی گیا یا نہیں، کیونکہ وہ خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کوئی منشی تو رکھ لیتے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رٹا لگا کے یاد نہیں کیا، یہ آپ کے اندر انسٹال ہے، یہ آپ کے قلب پر تنزیل۔ آپ جانے عربی انگلش کو آپ اپنی فیس بک کو عربی میں لے جائیں آپ، تو جہاں آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے نا تو وہاں لکھا ہوگا تنزیل، یعنی تنزیل کو کلک کریں، یہ ڈاؤن لوڈ والا جو ہے وہ شارٹ کٹ ہے، تو تنزیل ہوئی ہے، یہ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، لہٰذا نہ حضور بھولے، اللہ کے رسول زمین پر ارکائیو تھے قرآن کا، وہ جو لوح محفوظ پہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہے، اور یہاں آ کے لوگ تصدیق کروایا کرتے، جو بھولتا تھا وہ حضور سے آ کر جو ہے وہ پھر اس کو یاد کرتا تھا اس آیت کو کہ یہ رہ تو نہیں گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنایا کرتے تھے تو لوگ اپنے صحیفے پکڑ کر پیچھے اس کو ویریفائی کرتے تھے اپنے لکھے ہوئے کو کہ کہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، اس میں کوئی حرف یا کوئی لفظ یا کوئی کلمہ یا کوئی، تو لکھوایا گیا۔ اور چیک اینڈ بیلنس، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ جو قرآن نازل ہوتا تھا اور لکھوایا جاتا تھا وہ پھر نماز میں پڑھا جاتا تھا، اس سے بڑی ویریفیکیشن کیا ہوگی؟ اور جو نماز میں نہیں پڑھا گیا وہ قرآن نہیں ہے، وہ حدیث قدسی ہو سکتی ہے لیکن وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کے لیے دلیل یہ دی جاتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فجر کی نماز میں پڑھا تھا۔ جب کوئی شک کسی کو ہو نا کیا کہ کہے کہ جی یہ بھی قرآن ہے، تو کہا جاتا تھا ہاں قرآن ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو فجر کی نماز میں پڑھا تھا۔ تو جو نازل ہوتا تھا وہ لکھوایا بھی جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز میں پڑھا کرتے تھے، سارے صحابہ اس کو سنا کرتے تھے، اور سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ کیا نازل ہوا اور کیا لکھوایا گیا ہے۔ یہ کوئی سیکرٹ نہیں تھا۔ آگے آپ اعتراض ایک ان کا سنیں گے کہ جی وہ جیسے مثلا میرے پاس غالب کا کوئی سیکرٹ ہے، یہ غالب وہ دہریہ ہے جو چینل چلا رہا ہے، تو جو بندہ ہے شاید گلزار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی گلزار ہے یا نعمان ہے کہ میرا جو ہے وہ کوئی راز غالب کے پاس ہے، غالب کا کوئی راز میرے پاس، اور میں مر جاتا ہوں تو وہ راز تو میرے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح وہ جو جنگ یمامہ میں جو حافظین مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، جو ان کے ساتھ تھا قرآن وہ تو ختم ہو گیا، ان کے ساتھ ختم ہو گیا۔ یہ بچپنے والی باتیں، پتہ چلتا نا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ سیکرٹ نہیں تھا قرآن، وہ قرآن مبین تھا، وہ نازل ہوتا تھا تو ساتھ ہی مسلمانوں کی نماز میں آ جاتا تھا۔ اب 4000 حفاظ بھی شہید ہو جائیں تو قرآن سب کا سب ایسا نہیں ہے کہ ایک سپارہ ایک کے پاس ہے، ایک سورت ایک کے پاس ہے اور پھر وہ شہید ہو جائے تو وہ سورت اسی کے ساتھ چلی گئی ہے، نہیں، وہ پورا قرآن نماز میں سنایا گیا اور بار بار سنایا گیا ہے، اس کا دورہ کیا گیا ہے، سارا سال نمازوں میں پڑھا جاتا رہا۔ وہ کوئی سیکرٹ نہیں تھا کہ جو کسی فلیش ڈرائیو میں تھا اور فلیش ڈرائیو جی جو ہے وہ گم ہو گئی تو اس میں جو ڈیٹا تھا وہ تو چلا گیا، وہ اب کہاں سے ریوائیو ہوگا؟ اب وہ جو قرآن ان کے ساتھ چلا گیا۔ بھائی قرآن ایک ہی ہے، کوئی ٹکڑوں میں نہیں ہے کہ بھائی فلاں کے پاس اتنا ہے اور وہ مر گیا تو قرآن اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ حضور اس طرح قرآن چھوڑ کر جاتے تھے۔
کہ جو جس کے سینے میں جتنا ہے بس وہ لے کے مر جائے، اور وہ حضور نے اس کو مدون کیا کتابی صورت میں، صحابہ ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ لہذا یہ کہ جی لکھوایا کیوں نہیں، لکھوایا بھی ہے، ویریفیکیشن خود کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کہتے ہیں جی ویریفیکیشن یہ جی کہ وہ 1200 کے سامنے، بندوں کے سامنے یا اتنے 100 کے سامنے جو ہے وہ کہا کہ بھائی ہاں یہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہاں واللہ ہم نے ایسے ہی محمد سے سنا تھا۔ یہ باتیں پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے لے آتے ہیں اس قسم کی۔ حضور ویریفائی کرنے والا آفس ہے زمین پر، لوگ نہیں ہیں، اور حضور اس کو ویریفائی کر کے گئے کہ ہاں میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ، کتاب اللہ ہے، اگر کتاب نہیں تھی تو وہ کون سی کتاب تھی جس کے بارے میں حضور فرماتے میں تمہیں کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ پوچھ سکتے تھے کہ وہ کتاب کہاں ہے؟ حفظ جو چیز ہوتی ہے وہ کتاب نہیں ہوتی، کتاب اس کو کہتے ہیں جو لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو دو گتوں کے درمیان ہوتی ہے وہ کتاب ہوتی ہے، لکھی ہوئی کو کتاب کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ بھیجا حدود کو کیا، فَاذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا، میری یہ کتاب لے جا، تو کچھ چیز اس کو کتاب پکڑائی، ان کو لکھی ہوئی چیز پکڑائی ہے نا اس کو۔ تو اللہ پاک جب کہتا ہے ہاذا کتاب، تو کیا ہے وہ کتاب کو سلیمان علیہ السلام کی وہ کتاب تھی، تو جب اللہ کہتا ہاذا کتاب، تو اس کا مطلب ہے کوئی کتاب صحابہ کے سامنے کوئی نہیں تھی۔ پہلا اعتراض لکھوایا کو نہیں، نبی نے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، جو لکھوایا تھا وہ کس کو یاد ہے ٹھیک سے یاد نہیں سنا۔ حضور کا اور کام کیا تھا؟ حضور کو تجارت کرتے تھے، جب سے وہی شروع ہوا حضور نے تجارت تو نہیں کی، حضور کا کام ہی یہی تھا۔ حضور مسجد میں براجمان ہوتے تھے، جو آتا تھا جس طرح سے آتا تھا، جو سناتا تھا سنتا تھا، ٹھیک کرنا ہوتا تھا، کوئی آیت بھول گیا ہے تو وہ آ کے درست کر کے چلا جاتا تھا۔ وہ خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ بھائی لکھنا پڑھنا اس کے بارے میں آگے بھی ان کا اعتراض ہے، اس پہ میں اس کے بارے میں لکھنے پڑھنے کے بارے میں جواب دوں گا۔ اچھا، ایک گلزار کہتا ہے کہ کوئی امیر اور پڑھا لکھا آدمی کیوں نہیں چنا گیا اللہ کی طرف سے؟ یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے، یہ اعتراض فرعون نے بھی کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، کہ اگر خدا کو کوئی چننا ہوتا زمین پر اپنا نمائندہ تو کوئی جاؤ جلال والا چنتا کہ جس کے مسلمان ہونے سے پوری قوم مسلمان ہو جاتی۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اے میری قوم، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ سارا مصر میرے قبضے میں اور یہ نہریں میرے حکم کے تحت چلتی ہیں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں اس کا روک لوں۔ یعنی مجھ کو چھوڑ کے اللہ نے ام انا خیرن، رسالت کے لیے نمائندہ چننے کے لیے میں بہتر ہوں یا یہ بندہ، یہ مہین، یعنی کوئی حیثیت نہیں اس کی، یہ ایسا بے حیثیت آدمی اللہ نے نمائندہ چنا۔ یعنی اللہ ایسا کر سکتا، اگر اللہ کو زمین پر کسی کو نائب بنانا ہوتا تو مجھے بناتا، جس کے نیچے اتنا بڑا ملک ہے، اتنی عوام اس کے قبضے میں ہے، جس کے مسلمان ہونے سے یہ سارے مسلمان ہو جاتے۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، یہ اعتراض اس نے بھی کیا تھا، مکے والوں نے بھی کیا تھا۔ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن ان دو بستیوں یعنی طائف اور مکہ کی دو بستیوں کہ کسی عظیم آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ یعنی اللہ پاک نے یہ نہیں کہ ایک سردار پہ نازل کرے، اسے رسول بنا دے، اور وہ سردار بھی ہو اور رسول بھی ہو اور ساری قوم اس پر ایمان لے آئے، جھنجٹ ہی ختم ہو جائے، اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ یہی انہوں نے بھی کہا تھا۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا تھا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ اب ان سے پوچھ کے اللہ یہ کام کرے گا، اب ان کے مشورے سے فیصلے ہوں گے کہ میں کس کو رسول بناؤں یا نہ بناؤں۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کہاں رسالت رکھنی ہے، کس کو رسول بنانا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تو دنیا کا رزق اور روزی بھی جو ہے ہم نے ان کے درمیان تقسیم کی ہے، کجا یہ کہ ہم رسالت ان کے مشورے سے طے کریں گے کہ کس کو رسول بنانا ہے
یا نہیں بنانا. اب یہ خود ہی کہتا ہے وہ، یعنی یہ ان کی عادت ہے اس قسم کی کہ گویا یہ جواب مسلمانوں نے دیا اور اس پر ان کا آگے سے اعتراض، یعنی خود ہی جواب دیں گے، خود ہی اس پر اعتراض کریں گے. مسلمان ایسا نہیں کہتے. مسلمان جواب دیتے ہیں کہ کوئی تو ہوگا جو حساب کتاب رکھتا ہوگا. بھائی مسلمان کبھی بھی نہیں کہتے کہ کوئی تو ہوگا جو حساب کتاب رکھتا ہوگا آیات کا یا قرآن کا. مسلمانوں کو پتہ ہے ساتھ ساتھ لکھوایا جا رہا تھا. کوئی مسلمان بھی نہیں کہتے، خود ہی کہتے ہو تم. اور ایک کمزور سوال اٹھاتے ہو مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان یہ جواب دیتے ہیں، حالانکہ مسلمان ایسا جواب دیتے ہی نہیں. ایک بکری چرانے والے کو بھی پکڑو، ایک امرود کی ریڑھی والے کو بھی جا کے پوچھو کہ بھائی وہ قرآن میں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کوئی، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ کے رسول لکھوا لیتے تھے. بولو آ کے حساب کتاب اسی کو کہہ رہے ہو نا تم لوگ. ہم اس ہوگا کو تسلیم نہیں کرتے، لہذا اس قرآن میں مغالطات لازم ہوں گے. بھائی یہ جواب ہم نے دیا ہی نہیں، آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ نے اٹھایا تھا، آپ ہی اپنے سوال کا جواب دے رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس تھا، حضور سنتے تھے، نماز میں سناتے تھے. آج بھی استاد سنا رہا ہو، پیچھے اس کا شاگرد کھڑا ہو، سن رہا ہو، سامع ہو. استاد بڑا جابر ہے، پتہ ہے آپ کو مدرسے میں بہت مارتے ہیں، ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، چمڑی اتار لیتے ہیں. آپ نے دیکھا تو ہوا ہے. اس حال میں وہ شاگرد اس استاد کے پیچھے کھڑا، اسے غلطی پکڑنی ہے استاد کی. وہ ویسے استاد سے ڈرتا ہے، لیکن استاد غلطی قرآن میں کر کے پھر آگے چل جائے، وہ شاگرد چھوڑتا نہیں اسے جب تک درست نہ کرے. ہو یہ ہے چیک اینڈ بیلنس. رسول اللہ اتر کر آتے تو کبھی 10 بندے دستیاب ہوتے ہوں گے، کبھی 2، کبھی 20، سارے تو دستیاب نہیں ہوتے ہوں گے، اس لیے قرآن میں مغالطات ہوں گے. اچھا انہوں نے یہ وہی کا بھی یہی سمجھ لیا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے یہاں کہانیوں میں آتا ہے نا، موسیٰ طور پر جاتے تھے تو لوگ اپنے اپنے مسائل ان کو بتا دیتے تھے کہ میرا یہ اللہ سے کہنا، یہ بات میری طرف سے اللہ سے کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام جھولا بھر کے سب کی ڈیمانڈز کا اور چلے جاتے، پھر کھول کے فائلیں اللہ کے سامنے وہاں رکھا کرتے تھے کہ اللہ فلاں نے یہ کہا، سرکار بنام فلاں، اور وہ سارے پھر سوالات کے جواب لے کر آتے تھے. اور کسی بندے نے کہا کہ پوچھ کے آئیے گا میرے یہاں اولاد ہے کہ نہیں ہے، اور کسی نے کہا کہ اللہ سے کہیے گا کہ میرا جتنا رزق ہے ایک ہی بار مجھے دے دے. تو موسیٰ علیہ السلام پہ طور پہ جا کے نازل ہوتی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حجرے میں کمبل میں نازل ہوتا تھا. آپ بازار میں ہوتے تھے نازل ہوتا تھا، میدان جنگ میں ہوتے تھے نازل ہوتا تھا. حضور کبھی غار میں وحی لینے نہیں گئے، یہ جہاں حضور ہوتے تھے وہیں ہوتی تھی. یہ کمال ہے. اونٹنی پر سوار ہیں، غزوے سے واپس آ رہے ہیں، اونٹنی پر نازل ہو رہی ہیں آیتیں. اونٹنی بیٹھ گئی ہے بوجھل ہو کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سے اتر آئے. تو یہ انداز جو ہے ان کا نا وہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان اس قسم کی بات نہیں کرتے کہ حضور وہی جانے تھے، لینے جاتے تھے غار راہ میں، اور پھر وہی لے کے نیچے اترتے تھے تو آپ کو کاتب کی حاجت ہوتی تھی اور کاتب ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کوئی ملے اور میں وہ لکھواؤں. تو جب یہ کہتا نا رسول اللہ اتر کر آتے تو کبھی 10 بندے دستیاب ہوتے ہوں گے، اتر کر آتے، یعنی ایسا نہیں ہے. حضور اتر کر کہیں چڑھتے ہی نہیں تھے، حضور کو جہاں حضور ہوتے تھے وہی نازل ہوتی تھی. اس لیے اس معاملے میں آپ بے فکر ہیں، ایسا کوئی مرحلہ نہیں آیا کہ حضور اتر کر آتے تھے اور بندے جو ہے دستیاب نہیں ہوتے تھے. غالب کہتے ہیں قرآن مجید میں ریپیٹیشن بہت ساری ہیں، اور ایک ملحد بندے نے ریپیٹ کیا جانے والا حصہ نکال کر 1/4 قرآن نکال دیا. ریپیٹیشن جو بھی ہوگی، جس واقعے میں بھی ہوگی، وہ وہاں جہاں ریپیٹ کیا جا رہا ہے وہاں اس کا پس منظر اور واقعے کے ساتھ کوئی تعلق ضرور ہوگا، اسی لیے وہاں اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے کہ بھائی تم نے یہ اس طرح سے کیا اور پھر اس طرح ہوا. وہ ریپیٹ کرنا بلا وجہ نہیں ہے، یا کسی غلطی کا نتیجہ نہیں ہے کہ بھول کر وہاں ریپیٹ ہو گیا. وہ کہا بندے کو یاد نہیں رہتی کہ پہلے اس نے مثال بھی دی ہے کہ جی ایک بندے کو بات لکھوائی یا بتائی کہ جی یہ نازل ہوئی ہے، پھر دوسرے کو بتائی،
اور پھر جب پچھلا والا ملا تو اس کو دوبارہ سنا دی، یہ خیال نہیں رہا کہ میں اس کو پہلے یہ بتا چکا ہوں، تو اس کو دوبارہ بتا دی اور اس بندے نے دوبارہ لکھ لی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ریپیٹ ان معنوں میں قرآن ہوا ہے، ایسا نہیں، اسی لیے اس کے الفاظ تبدیل ہیں۔ ہر جگہ پہ جہاں وہ واقعہ ریپیٹ ہوا ہے، آدم علیہ السلام والا ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا ہو، اس میں اللہ پاک نے الفاظ میں کمی بیشی کی ہے، انداز تبدیل کیا تاکہ وہ ریپیٹ نہ ہو سکے، بلکہ اس کا تعلق اس موضوع سے جڑ جائے جس صورت میں وہ آئی ہے۔ ہر صورت کا ایک موضوع ہے، یہ خطبات ہیں قرآن حکیم کی صورتیں اللہ کے خطبے ہیں، ہر خطبے کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس خطبے میں دی گئی مثالیں اس موضوع سے متعلق ہی ہوتی ہیں، لہذا وہ جتنی بھی ریپیٹیشن ہے وہ ساری کی ساری پس منظر کے ساتھ وہاں اس صورت میں اس واقعے کے ساتھ ملتی ہے، تو اللہ پاک اس واقعے میں سے کچھ نکال کے تو چیزیں اس میں بیان کر دیتا ہے، ایک جگہ مجمل ہوتا ہے، دوسری جگہ تفصیلی بیان کر دیتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں مسجد کے سامنے سگنل ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، روز ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، روز ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یعنی آئے دن، اور سیدھا ہے، کوئی ایسا ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے کہ جی وہاں سے سڑک ٹیڑھی ہو گئی ہے کچھ ہو گئی، لیکن پتہ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ۔ اچھا گاڑی لگی ہے، ایک بندہ گیا اور اس نے کہا کہ جی وائٹ کرولا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وائٹ کرولا کو کروزر نے مارا۔ اچھا دوسرا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ وائٹ کرولا ایک عورت چلا رہی تھی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ پھر کوئی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ عورت کے ساتھ پیچھے بچہ بھی تھا پچھلی سیٹ پہ، تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اب یہ تفصیلات بڑھتی جائیں گی لیکن واقعہ تو ایک ہی ہے نا۔ پھر جب آپ کہیں کسی کو مثال دیں گے تو آپ کہیں گے اس عورت کی طرح مت کرنا کہ اس نے بھی اس طرح کیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اس کروزر والے کی طرح مت کرنا۔ جو بھی واقعات جہاں ریپیٹ ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہ پہ ریپیٹ ہوا ہے، ابلیس والا کئی جگہ پہ ریپیٹ ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جگہ جگہ ریپیٹ ہوا ہے، لیکن وہاں جہاں ریپیٹ ہوا ہے وہاں الفاظ بھی بدلے ہیں، آیات کا بھی تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، اور وہاں انداز بھی تبدیل ہوا ہے۔ تو وہ جگہ دیکھنے والی ہے، ریپیٹ نہیں ہوا بلکہ وہاں نئے سیاق و سباق کے ساتھ اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔